أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، ہمارا جو ایمان ہے اور تھوڑا سا پیچھے رکھیں، تھوڑا دور رکھیں، تھوڑا سا دور، ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کا ایک بنیادی حصہ ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا، اور اس رسول تسلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے جو مختلف اجزاء ہیں، اس میں انتہائی بنیادی چیز رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے واضح فرما دیا۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے یہاں زیادہ قریب ہیں، زیادہ راجع ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے۔ یعنی نبی کا مقام ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعین یہ کیا ہے کہ نبی مومن کی جان سے زیادہ اہم ہیں، نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومن کی جان سے زیادہ ترجیح رکھتے ہیں مومن کے یہاں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام تو ہے ہی، آپ کے اہل کا مقام ہے، آپ کے آل کا، آپ کے خاندان کا بھی مقام و مرتبہ ہے، آپ کی بیویوں کا یہ مقام قرار دیا کہ آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی واضح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور آپ سے محبت کے مسئلے کو بہت صاف طریقے سے بیان فرما دیا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
वआशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक चीज़ को जहाँ जहाँ मोहब्बत की गिरा थी, जहाँ जहाँ मोहब्बत का ज़ख़ीरा था, जहाँ जहाँ मोहब्बत का ताज महल तामीर था, अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक चीज़ का नाम गिनाया है। कुरान मुख्तसर किताब है, कुरान जामे किताब है, कुरान में इशारात हैं, कुरान में हर चीज़ को एक एक गिन करके नहीं बताया गया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत के मसले को, आपसे अक़ीदत के मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने गिन गिन करके बताया। फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, कहा अगर तुम्हारे आबा व अजदाद व अबनाउकुम, और अगर तुम्हारे औलाद तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और अगर तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और अगर तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा कबीला, तुम्हारा ख़ानदान, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुमने कमाया है, वह तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारत जिसके ठंडा पड़ जाने का, जिसके माद पड़ जाने का, मध्यम पड़ जाने का तुमको ख़तरा है, वह मसाकिनु तरज़ौनहा, और वो घर, वो महल्ला, वो बाला खाने जो तुमको पसंद हैं, जिन्हें तुम महबूब रखते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह से, व रसूलिही, और उसकी रसूल से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और उसकी राह में मेहनत से, उसके रास्ते में जिहाद से, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो अगर ये महबूब है ज़्यादा, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला ले करके आए। और अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। सुना आपने, ये है रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का मेयार, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का तय करदा वसूल अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पाक में। अब आइए देखते हैं मेरे भाइयों, ये बात तय हो गई कि अहले ईमान के यहाँ रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत रखने में कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान कहता है, हदीस कहती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई ईमान वाला, कोई कलिमा गो, कोई कलिमा पढ़ने वाला अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत नहीं करता है तो वह मोमिन ही नहीं है, वह मुस्लिम ही नहीं है। तो महब्बत के मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं। लोग क्या बताते हैं? लोग ये बताते हैं कि इख्तिलाफ महब्बत में है। नहीं नहीं, धोखा है। इख्तिलाफ महब्बत करने में नहीं है। महब्बत तो ईमान बिर्रिसालत का अहम तरीन जुज़ है। नहीं, महब्बत करने में इख्तिलाफ नहीं है, महब्बत मनाने में इख्तिलाफ है। महब्बत करने में इख्तिलाफ नहीं है, महब्बत मनाने में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ महब्बत मनाने में है। आइए हम बात इस पे न करें महब्बत मनानी है कि नहीं मनानी है, बात इस पे करते हैं कि ऐ सारी दुनिया के ईमान वालों, ऐ वो सारे लोगों जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावा मोहब्बत का करते हो, भंगड़े डालते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, धमाल डालते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, डांस करते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, नाचते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, बाजे बजाते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, गाने लगाते हो, दावा मोहब्बत का करते हो, म्यूजिक चलती है, दावा मोहब्बत का करते हो, कुछ और करते हो, सारे दावे मोहब्बत के। आओ, नबी तुम्हारे भी हैं, नबी हमारे भी हैं, मोहब्बत तुमको भी है, मोहब्बत हमको भी है। आओ इस इख्तिलाफी बात से हट करके, आओ ऐ सारी दुनिया के मुसलमानों, इस बात पे मिलके गौर करते हैं कि कुरान ने नबी से मोहब्बत का जो मेयार तय किया है, रसूलुल्लाह ने खुद से मोहब्बत का जो मेयार तय किया है, आया हमारे सीनों में वो मोहब्बत है कि नहीं है? इस पे बात करो ना, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसको जांचो, अपने बच्चों में इसको जांचो, अपने सीनों में इसको जांचो, अपनी औरतों में इसको जांचो, अपनी बेटियों में इसको जांचो, अपनी बहनों में इसको जांचो, अपने मुआशरे में और अपने इर्द गिर्द के लोगों में इसको जांचो। इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये ईमान का मसला है, ये ईमान का मसला है। मोहब्बत नहीं है कि नहीं है, तय करदा वसूल के मुताबिक है कि नहीं है, ये ईमान का मसला है। मोहब्बत मनाना ये ईमान का मसला नहीं है। आओ इस पे गौर करते हैं। ये पहली बात है, और वो मोहब्बत हमसे नहीं हो रही।
دوسری بات ہے، یہی وہ محبت ہے جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہے محبت منانا، مگر محبت کرنا نہیں معلوم۔ ہمارے بچوں کو محبت منانا معلوم ہے، محبت کرنا نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا چیز ہے، اس محبت کا ذائقہ کیا ہے، اس محبت کا مزہ کیا ہے، اس محبت کی کیفیت کیا ہے، اس محبت میں وجد کیسا آتا ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہے۔ ہمارے بچے جن محبتوں پہ جوان ہوتے ہیں، جن کرداروں پہ جوان ہوتے ہیں، وہ اسکرین کی محبت ہے، ناچنے والوں کی محبت پہ جوان ہوتے ہیں، ناچنے والیوں کی محبت پہ جوان ہوتے ہیں، بال ان کے ناچنے والوں کی طرح ہوتے ہیں، کپڑے ان کے ناچنے والوں کی طرح ہوتے ہیں، زبان اور بولی ان کی ناچنے والوں کی طرح ہوتی ہے، محبت کرنے کے طور طریقے ناچنے والوں کی طرح ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ناچنے والوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسکرین پہ ناچنے والوں کی محبت کے وہ طور طریقے دیکھتے ہیں، ناچنے والیوں کو ہماری بیٹی دیکھتی ہے، ہماری بہن دیکھتی ہے کہ وہ ناچنے والی کی محبت کا معیار کیا ہے۔ ناچنے والی کی محبت کا معیار یہ ہے کہ کہیں پہ ذرا سا دل پھسل گیا، کہیں پہ ذرا سا پیر پھسل گیا، کہیں پہ دل میں کوئی خیال آ گیا، الٹی چلی جا رہی ہے، بھاگی چلی جا رہی ہے، راستے میں خاندان کی دیوار آتی ہے، اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے، اس دیوار کو وہ توڑ رہی ہے، راستے میں ماں کے محبت کی دیوار آتی ہے، اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے، وہ دیوار توڑی جا رہی ہے، راستے میں باپ کی الفتوں کا، اس کی شفقتوں کا، اور جو ہے ایک جنگل خوبصورت سا، باغ خوبصورت سا آ رہا ہے، وہ باغ وہ جلا کر کے نکل جا رہی ہے، کیونکہ اسکرین پہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جھوٹی محبت کے لیے، ایک اقرار کے لیے، ایک قول و قرار کی خاطر وہ کیا کر رہی ہے، خاندان کی دیواریں توڑ رہی ہے، باپ کی محبت، ماں کی محبت، بھائی کی محبت اور دیگر رشتہ دار اور اقارب اور اہل مذہب کی محبت کو توڑ کر کے نکل جا رہی ہے۔ یہی محبت وہ سیکھتے سیکھتے جوان ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی موقع آتا ہے کفر و اسلام کا، تو پھر اس دہلیز سے اس دہلیز کی طرف پیر رکھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس محبت پہ جوان ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہ جوان نہیں کیا ہے، ہمارے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم نہیں ہے، ہماری بیٹیوں نے سیدہ فاطمہ کا چہرہ سیرت کی کتابوں میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر میری بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا چہرہ دیکھا ہوتا، آپ کی بیویوں کے دوپٹے کتابوں میں دیکھے ہوتے، آپ کی بیویوں کا لباس کتابوں میں دیکھا ہوتا، آپ کی بیٹیوں کی بولی اگر سنی ہوتی کتابوں کے ذریعہ سے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار کے تذکرے کتابوں میں اگر پڑھے ہوتے، قرآن کے پاروں میں اللہ کے کلام سے اگر محبت اس نے کی ہوتی، تو محبت کی اتنی دیواریں جمع تھیں، محبت کے اتنے ڈور اس کے سینے سے لگے تھے، محبت کی اتنی خوبصورت رسیاں اس کے چاروں طرف تھیں کہ جیسے ہی کفر و ایمان کا مسئلہ آتا، یہ رسیاں جب ٹوٹنے لگتی محبت کی، یہ اوراق میں جب اس کو محبت دکھائی دیتی، اسے لگتا کہ یہ میں نبی کی بیٹی کی سیرت کو پڑھنے والی، میں اس محبت کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں نبی کی بیویوں کا کردار پڑھنے والی یہ کردار کا راستہ کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میری ماں کی تاج محل جیسی محبت، میرے باپ کی یہ شفقت، میرے بھائیوں کا یہ پہرا، میرے خاندان کی یہ الفت، یہ ساری الفتوں کی رسیاں میں کیسے توڑ سکتی ہوں۔ اسے قرآن کے پارے نظر آتے، اسے سیرت کی کتابیں دکھتی، اسے حدیث کے الفاظ نظر آتے، اسے صحابہ کے پرنور چہرے دکھتے، اسے فاطمۃ الزہرا کتابوں میں چیخ چیخ کے بلا رہی ہوتی، اسے نبی کی بیویاں اماں عائشہ، ام حبیبہ، سیدہ زینب، دیگر بیویاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے کردار کی بولیوں سے اس کو خوبصورت آواز اور لفظوں میں بلا رہی ہوتی ہیں۔ وہ پھر ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہے، وہ پھر راستہ نہیں بدل سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اگر اپنی بیٹی کو نبی کی محبت پہ جوان کیا ہے، نبی کی محبت میں وہ اثر ہے، نبی کی محبت میں وہ کشش ہے کہ یہ محبت کہیں بھی لے جا سکتی ہے اور کہیں سے بھی روک سکتی ہے۔ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نبی کی محبت پہ جوان ہوئے،
نبی کی محبت پہ بڑے جوان کیا ہوئے، ابھی بچپن سے نبی کا تذکرہ سنا ہے، بچپن سے یہ جانا ہے کہ جان ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کچھ نہیں ہے، بچپن سے یہی جانا ہے۔ وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہوئے ہیں، ان بچوں نے اپنی پیدائش سے نبی کا چرچا سنا ہے، نبی کی یاد سنی ہے، نبی کی محبت سیکھی ہے۔ ان بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص ہے جو میرے رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو وہ دونوں بچے جو ایک لاٹھی لمبی اٹھا نہیں سکتے، اب جن کی تلوار جن کے قد سے بڑی ہے، وہ دونوں بچے اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پہ چراغ بنا کر کے میدان جنگ کے اندھیروں میں روشنی ڈالتے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ روکنے والے روکتے ہیں، بیٹو رکو، ابھی ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ وہ بچے رکنے والے کہاں تھے؟ ہم کو آگے کیا جو ہے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، ہم کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ وہ رکنے والے کہاں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان بچوں نے سیکھی تھی، اور انہیں پتا تھا کہ ہماری جان نبی کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میدان جنگ میں جہاں تلواریں کھن کھنا رہی ہیں، جہاں تیر چل رہے ہیں، جہاں لاشیں گر رہی ہیں، ان بچوں کو کوئی خوف نہیں ہے، بغیر خوف کے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے پیچھے آواز دینے والے آواز دے رہے ہیں، بیٹا رکو، تم نہیں جا سکتے۔ کہاں کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، اے بیٹے جس کا نام تم لے رہے ہو وہ اس فوج کا کمانڈر ہے، سردار ہے، اس کی چاروں طرف پہرا لگا ہوا ہے، وہاں تک پہنچنا بڑے بڑے کمانڈروں کے بس کی بات نہیں ہے، بیٹو رکو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو بچے زبان حال سے پکارتے ہیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ پہنچ جاتے ہیں بچے۔ یہ سیکھی تھی محبت۔ ہمارے بچوں نے یہ محبت نہیں سیکھی ہے، اور ہمارے بچوں کو محبت جب سیکھی نہیں ہے تو ناچ رہے۔ ہماری بچیوں نے محبت سیکھی نہیں ہے تو ذرا سا معاملہ ہوتا قدم پھسلا نہیں ادھر کا ادھر۔ میرے دوستو، یہ دوسری بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت سے اطاعت جنم لیتی ہے، محبت سے اتباع پیدا ہوتی ہے، اور اتباع اور اطاعت میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ محبت ہے تو اطاعت پیدا ہوتی ہے، اتباع پیدا ہوتی ہے، اور اطاعت اور اتباع ہے تو اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پیدا کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو محبت اور اطاعت یہ دونوں دروازے کے دو پٹ ہیں، ایک پٹ محبت ہے، ایک پٹ اطاعت ہے۔ اگر ان دونوں پٹوں میں سے کوئی ایک پٹ بھی چھوٹ جائے گا، چور اندر داخل ہو جائے گا، شیطان اندر داخل ہو جائے گا۔ محبت کا ایک دروازہ ون سائیڈ تو اچھے سے لگایا ہوا ہے، لیکن سیکنڈ سائیڈ کو اطاعت کو کھلا چھوڑ دیا ہے، شیطان ادھر سے داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اطاعت کا دروازہ لگایا ہوا ہے مگر محبت والا سائیڈ کھلا چھوڑ دیا ہے، سائیڈ کھلا چھوڑ دیا تو وہاں سے بھی شیطان داخل ہو جائے گا۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت ہے اور اطاعت کے ساتھ محبت ہے۔ اگر جیسے ہی یہ چیز کمزور ہوتی ہے میرے دوستو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی عذاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، یہ پہاڑ کے بیچ میں جو گیپ ہے، یہ جو سرنگ ہے، یہ جو راستہ ہے، اس سے تم کبھی نہیں ہٹنا۔ یہاں ہم لوگ ایک ایک کر کے کٹ جائیں تو بھی یہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے، اور جیت ہو جائے تب بھی یہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تاکید تھا۔ جب جنگ جیتی جا چکی، مال غنیمت سمیٹا جانے لگا، کافروں کا لشکر بھاگنے لگا، تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ تو جیتی جا چکی ہے۔ کمانڈر نے روکا کہ رکو، جاؤ نہیں،
وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول نے جب رکنے کو کہا ہے، اطاعت کرنی ہے، ہم کو حکم کو ماننا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تو یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، مگر اللہ کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کا جو بھی سمجھ کا فیر سمجھیے ہی، جیسے ہی آگے بڑھے آپ جانتے ہیں میدان جنگ کا پھر نقشہ بدل چکا۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے زمانے جاہلیت میں بھی ایک اعلیٰ طرح کے کمانڈر تھے، انہوں نے بھانپ لیا میدان خالی ہے، پیچھے سے وہ وار ہوا، بھگدڑ مچ گئی۔ آپ جانتے ہیں کون لوگ منتشر ہوئے تھے؟ ارے یہ وہ لوگ تھے جو شیر کے جبڑوں میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے اس کے دانتوں کو توڑنے والے تھے، جو کوہساروں سے ٹکرا جانے والے تھے، جو دریا کی موجوں سے ٹکر لینے والے تھے، جو ہاتھیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پلٹ دینے والے تھے، گرجتے بادلوں کو کچھ نہ سمجھنے والے، بادل کی بجلیوں کو کچھ نہ سمجھنے والے، طوفانوں کو کچھ نہ سمجھنے والے، رسول اللہ کے نام پر یخ بستہ ہواؤں میں اپنے لباس اتار کر کے نکل جانے والے، رسول اللہ اگر حکم دے آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود جانے والے صحابہ آج ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے منتشر ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف آپ کے سارے صحابہ نہیں رہ گئے تھے۔ کیوں؟ اطاعت میں بھول ہو گئی تھی۔ اطاعت میں بھول ہونے کے سبب اللہ کی آزمائش ایسی ہوئی کہ وہ صحابہ جو مر مٹنے والے تھے، جن کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی، وہ صحابہ آج منتشر ہو گئے تھے۔ آئیے اللہ کے رسول کے ادب پہ بات کر لیتے ہیں کہ محبت ہی سے ادب نکلتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا ادب بھی کرتا ہے۔ ابا سے محبت ہے تو ابا کا ادب کرنا ہے، پہلے ابا کو کھانا دے دو، پہلے ابا اچھی جگہ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنے کی جگہ کم ہے تو بیٹا کھڑا ہوگا، ابا کو بیٹھائے گا، کیونکہ محبت سے ادب جنم لیتا ہے۔ جب چھوٹے کی محبت سے کوئی چیز نکلتی اس کو ادب کہتے ہیں، اور بڑے کی محبت سے جب کوئی چیز نکلتی تو اس کو شفقت کہتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ادب شفقت کی روشنی میں نکلتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، اپنے بیٹے کو ترجیح دیتا ہے، اور اس کے لیے الفاظ لاتا ہے اچھے سے، میرا لال، میرا سونا، میرا چاند، میرا تارا، میرا یہ، میرا وہ، الفاظ آتے ہیں ادب کے، وہ شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول سے ادب بھی سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رسول اللہ تم لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسا نبی کو مت پکارو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہابیوں سمجھے کیا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایسے تیسے نہیں لینا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور نبی بھی آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے انسان ہیں، یہ بات صحیح ہے، ہم بھی بشر ہیں اس حیثیت سے کہ آدم کی اولاد ہیں، اور رسول اللہ بھی بشر ہیں اس حیثیت سے کہ آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہم کچھ اور ہیں، رسول اللہ کا مقام کچھ اور ہے۔ یہاں تو باپ بیٹے کے مقام میں فرق ہے، یہاں تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے مقام میں فرق ہے، یہاں تو بیوی شوہر کے مقام میں فرق ہے، یہاں تو رسول اللہ ہیں، حب اللہ حبیب اللہ، محب اللہ محبوب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے نبی کا جب نام لینا ہے تو صرف محمد مت کہا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ ادب تو یہ قرآن نے سکھایا رسول اللہ کے صحابہ کو کہ جب رسول اللہ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہو تو آپ کی آواز کا جو لیول ہے اس لیول سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی چیز میں آگے نہ بڑھو۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے پہ جب اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں اے مولوی بتا منع کہاں ہے؟ کیا بولتے بھائی؟ منع کہاں ہے؟ منع، میرے بھائی منع کہاں ہے؟ یہ بے ادبی ہے۔ اجازت کہاں ہے؟ یہ بات کرو۔
بات اس پہ نہیں ہونی، بات اس پہ نہیں ہونے کی منع کہاں ہے؟ یہ تو بے ادبی ہے۔ ادب کیا ہے؟ اجازت کہاں ہے؟ اجازت کہاں ہے؟ نبی نے اجازت نہیں دی ہے۔ جب اجازت نہیں دی ہے تو وہیں ٹھہرے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ابا کہہ کے گئے تھے ابھی میں آتا ہوں، بیٹا وہیں رکا ہوا ہے۔ اب اگر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی بولے کیوں آگے بڑھا؟ بولے منع کہاں ہے؟ روک کے تو نہیں گئے کہ نہیں آگے بڑھنا۔ میں کہتا ہوں اجازت کہاں ہے؟ ادب کیا ہے؟ اجازت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ کس لیے ہے؟ موبائل بنانے کے لیے ہے، فریج کے لیے آئی ہے، اے سی کے لیے آئی تھی، پنکھے جو مثالیں پیش کی جاتی نا، یہ پنکھا بنانے کے لیے رسول کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ موبائل بنانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا تھا۔ اللہ نے اپنے رسول کو موبائل بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، پنکھا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اگر اس کے لیے بھیجا ہوتا تو نبی کے زمانے میں اے سی ہوتی، اگر اس کے لیے بھیجا ہوتا تو نبی کے زمانے میں لائٹ ہوتی، اگر اس کے لیے بھیجا ہوتا تو نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کو ہوائی جہاز بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، موبائل بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، پنکھا بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دین میں اجازت نہیں ہے، دین میں اجازت نہیں ہے۔ دین کے مسئلے میں اگر رسول اللہ کے ارشاد سے ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کچھ کرتے ہیں، آپ کے آرڈر کے بغیر کچھ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، سنگین بے ادبی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا۔ کسی نے پوچھا آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن اعمال بندوں کے اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے روزے کی وجہ اس میں یہ بتائی، فرمایا فیہ ولدت وفیہ ونزل علیہ، اسی دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پہ نبوت نازل ہوئی تھی۔ تو چونکہ میری پیدائش بھی اسی دن ہے، نبوت بھی نازل ہوئی تھی اسی دن بندوں کے اعمال اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ کہاں ثابت ہوا؟ نا مسلم کی روایت سے ثابت ہوا۔ یہ ہمارا روڈ جام کرنا کہاں سے ثابت ہوا بھائی؟ مسلم کی روایت سے ثابت ہوا۔ یہ ہمارا لنگر کرنا کہاں سے ثابت ہوا بھائی؟ مسلم کی روایت سے ثابت ہوا۔ یہ سب مسلم کی روایت سے ثابت ہوا۔ ہم کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے رسول نے جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھا تھا، یہ سوموار کا روزہ ہر ہفتے آتا ہے۔ اگر اس کو وہ منانا ہی بولتے تو میں کہتا ہوں یہ وہابڑے سب سے زیادہ مناتے ہیں۔ آؤ ہر ہفتہ مناؤ، منانا ہی ٹھہرا تو آؤ ہر ہفتہ مناؤ، ہر سوموار کو روزے رکھو، جمعرات کو روزے رکھو۔ اللہ کے رسول نے رکھے تھے تو کرو جتنا کرنا ہو۔ اللہ کے رسول نے جتنا کیا اس سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تھا، ہم روزہ رکھیں، ہم سب اس پہ متفق ہیں۔ آئیے ایک دو بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ذرا سنجیدگی سے ایک مسئلے کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہے مصلحت اور ایک ہے بدعت، دونوں کو ملا دیا جاتا کہ رسول کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، موبائل کیوں استعمال کرتے ہو؟ رسول کے زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، مائک کیوں استعمال کرتے ہو؟ رسول کے زمانے میں قرآن کی یہ والی دبتی اور یہ کاغذ نہیں تھا تو یہ دبتی اور کاغذ کیوں استعمال کرتے؟ رسول کے زمانے میں مسجد اس ڈھنگ کی نہیں تھی تو اس ڈھنگ کی مسجد کیوں بناتے ہو؟ آئیے اس مسئلے کو بہت کلیئر طریقے سے واضح کر دیتے ہیں۔ ہم بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا سنجیدگی سے سنیں۔ بدعت ہم اس کو کہتے ہیں کہ سبب رہا ہو، اللہ کے رسول کے زمانے میں وجہ رہی ہو، اس کا تقاضا بھی رہا ہو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہ رہی ہو، پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وجہ موجود ہے، پیدا ہونا، رسول گرامی کا پیدا ہونا وجہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ موجود ہے۔ تقاضا موجود ہے۔ تقاضا مطلب کیا؟
یعنی کہ رسول اللہ کے پیدا ہونے پہ کچھ کرنے میں ثواب ملنے کا، محبت کا، رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں تو کچھ کیا جائے ثواب ملے گا، کچھ کیا جائے تو محبت کا اظہار ہوگا، یہ تقاضا موجود ہے، وجہ پیدائش موجود ہے، تقاضا موجود ہے ثواب کا، تقاضا موجود ہے محبت کا، اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی راستوں میں نکل سکتے تھے نا، تو رکاوٹ ہے کچھ نہیں ہے، وجہ ہے پیدائش ہے، تقاضا ہے، مگر آپ نے نہیں کیا۔ اس صورتحال کو بدعت کہتے ہیں۔ اس صورتحال کو کیا کہتے بھائی؟ بدعت کہتے ہیں۔ وجہ موجود ہو، تقاضا موجود ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر بھی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک چیز کا مسئلہ آ جائے تو وہ بدعت نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر، قرآن ہے، قرآن کی ہمارے موبائل میں PDF ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب رسول کے زمانے میں PDF بنتی تھی؟ نہیں بنتی تھی۔ اب کہتے ہیں بھائی یہ وہابڑا PDF بناتا ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ بھائی PDF بناتا تو بدعت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ PDF بنانا نہیں تھا تو تم لوگ PDF بناتے تو یہ بھی تو بدعت ہوئی، تو تم بھی تو بدعت کرتے، کیوں بدعت کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں سنو، یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کو مصلحت کہتے ہیں، وسیلہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ سبب موجود ہے، قرآن، تقاضا بھی موجود ہے، زیادہ بہتر طریقے سے حفاظت، زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچانا، یہ دونوں موجود ہے، لیکن رکاوٹ تھی۔ کیا تھی بھائی؟ کون سی رکاوٹ؟ موبائل تھا ہی نہیں۔ کون سی رکاوٹ؟ نیٹ تھا ہی نہیں۔ کون سی رکاوٹ؟ کمپیوٹر تھا ہی نہیں۔ کون سی رکاوٹ؟ سافٹ ویئر تھا ہی نہیں۔ تو یہ رکاوٹ موجود ہے۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے اس زمانے میں نہیں ہوا۔ اگر یہ رکاوٹ نہیں ہوتی اور اس زمانے میں نہیں ہوتا اور ہم اب کرتے تو بدعت ہوتا، لیکن رکاوٹ موجود تھی اس لیے بدعت نہیں۔ اس کو بدعت نہیں کہیں گے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے اصل عبادت اور ایک ہوتا ہے اس کا ذریعہ۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز اصل عبادت ہے، نماز اصل عبادت ہے۔ عبادت کہاں کریں گے؟ مسجد میں کریں گے۔ تو مسجد کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے ہے۔ تو عبادت میں اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہوگا۔ لیکن یہ مسجد کا جو فرش ہے یہ وسیلہ ہے۔ اس فرش کو آپ اچھا ٹائل لگا دیجئے، اس پہ قالین بچھا دیجئے، اس پہ چٹائی بچھا دیجئے، اس پہ چادر بچھا دیجئے، اس کا ٹائل کہیں دوسرا ہو یہاں دوسرا ہو، یہ بدعت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیز تھی ہی نہیں، تو کرتے کیسے؟ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تھوڑا باریک مسئلہ ہے، بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب ہے کیا؟ ذرا اس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ سے ادب سمجھ میں آئے گا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ پوچھنے والا آپ سے پوچھتا ہے قیل للعباس انت اکبر ام رسول اللہ؟ عباس آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ ہم جو بہت تھوڑا بعض لوگ کیا کرتے، بڑا احتیاط نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیے، اس سے یہاں جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ادب کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی جائز ناجائز کی بات ہی بتاؤں گا۔ سوال کرنے والا جیسے ہم میں سوال کرتے نا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی 2-4 سال کا فرق رہتا، عمر کا پتہ نہیں چلتا، دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، 4 سال وہ چھوٹا 4 سال وہ بڑا، کبھی ہوتا ہے چھوٹا ہی بڈھا دکھتا ہے، بڑا ہی چھوٹا، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی برابر دکھتے ہیں، تو عمر کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کوئی بہت فرق کرنا مشکل تھا، لیکن چچا تھے۔ تو اور کون چچا؟ کوئی معمولی چچا نہیں۔ کیا کہا عباس کے بارے میں؟ کہا کہ لوگوں عباس میرا چچا ہی نہیں ہے، میرے باپ جیسا ہے۔ عباس میرا چچا ہی نہیں ہے، میرے باپ جیسا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے بارے میں بڑا احترام کرتے تھے، رسول گرامی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور یہیں پہ میں ان بچوں کو بتا دوں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں نا، بہت زیادہ پڑھ کے، تو اپنے چچا کی عزت بھول جاتے ہیں، بابا کی عزت بھول جاتے ہیں،
ابا کی ابا سے قابل اپنے آپ کو سمجھ لے. ارے باپ تو باپ ہی ہے، وہ چاہے جتنی تمہاری قابلیت ہو جائے. چچا تمہارا چچا ہی ہے، وہ کون سے ڈاکٹر ہو، کون سے علامہ صاحب ہو، کون سے مفتی صاحب ہو، کون سے مولانا صاحب ہو، وہ تم پتہ نہیں کیا ہو. وہ جو چچا ہے، بابا ہے، دادا ہے، وہ وہی ہیں، وہ اپنے مقام میں تم سے بڑے ہیں. تو اللہ کے رسول کے چچا ہونے کی حیثیت سے رسول سے بڑے تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ تھے. اللہ کے رسول آپ کا چچا ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے؟ جواب کیا تھا بھائی؟ جواب یہ تھا کہ میں بڑا ہوں. یہی جواب تھا، اور ایسا جواب دینے میں کوئی گستاخی نہیں تھی. لیکن محبت الفاظ تلاش لیتی ہے. بھئی اپنے بچے سے جب آپ پیار کرتے ہیں تو الفاظ نکلتے جاتے ہیں. میں نے کچھ مثال دے کے، وہ آپ سونا کہتے، اس کو چاندی کہتے، اس کو چاند کہتے، اس کو تارا کہتے، راج دلارا کہتے، کیا کیا بولتے. محبت الفاظ تلاش لیتی ہے. حضرت عباس نے سوچا کہ یہ بڑے کا لفظ مجھ سے نہیں لگنا چاہیے رسول کے مقابلے میں. تو محبت نے الفاظ تلاش لیے. کہا رسول اللہ اکبر وانا ولدت قبلہ. ایمان والو، نبی سے محبت اور ادب کا یہ طریقہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. اللہ کی قسم یہ ارتداد کے جتنے ہنگامے ہیں سرد ہو جائیں گے. کون کھینچ پائے گا یار ان پھول جیسی رسیوں کو جو ہماری چاروں طرف ادب اور محبت کی شکل میں لپٹی رہیں گی؟ ان کو توڑ کر کے کوئی جا کیسے سکتا ہے، جا کیسے سکتی ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر. بھائی بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، اور بڑا کون ہے؟ وہی خود ہیں. ان کی عمر اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، لیکن جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ رسول اللہ اکبر، بڑے تو رسول اللہ ہیں، وانا ولدت قبل ہے، میری ڈیٹ آف برتھ پہلے ہے. بڑے تو رسول اللہ ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا. بس ہے. کیا الفاظ نکالے تھے محبت نے، اور محبت کی زمین سے ادب کا کتنا خوبصورت گلاب کھلا ہوا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ ادب، یہ ایمان اگر ہمارے بچے اور اگر ہماری بچیاں ابتدا سے پڑھیں گے، اللہ کی قسم کوئی حادثہ نہیں ہونے والا. کوئی حادثہ نہیں ہونے والا میرے بھائیوں، کوئی حادثہ نہیں ہونے والا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بیٹا انگریزی بول رہا ہے روانی کے ساتھ تو بڑا فخر ہے، مولانا ہمارا بیٹے کی اردو ذرا کمزور ہے. وہ اردو کمزور نہیں بتانا چاہتے، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت قابل ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ کا بیٹا انگریزی لکھتا ہے، انگریزی بولتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، قابل ہے، بہت اچھی بات ہے، امت کو اس کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو ایک بار بھی شرم آئی کہ ہمارا بیٹا رسول اللہ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا ہے. وہ زبان جس کی خوشبو، جس کی بدبو سب ہم سے دور ہے، کچھ نہیں ہمارے قریب ہے، وہ زبان ہمارا بیٹا روانی سے بولتا ہے، روانی سے لکھتا ہے، روانی سے سمجھتا ہے، اس میں قابل ہے، ڈگری ہولڈر ہے. اس پہ ہم کو فخر ہے. مگر اس بات پہ اگر شرم نہیں آتی ہے کہ میرے بیٹے کو روانی سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حبیب پاک کی سیرت نہیں آتی، تو اپنے ایمان کو جھانک کر کے دیکھیے گا میں اچھا مسلمان ہوں بھی کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ مجھ کو، آپ کو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ادب نصیب فرماوے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جو ہے میں برادر